ان دریافت کی پہنچ فضا میں کہاں تک ہے، کہاں تک وہ دیکھ سکتے ہیں؟ کوئی ہے ایسا آلہ کہ زمین پہ بیٹھے ہوئے آپ آسمان کے اوپر کی مخلوق کو دیکھ رہے ہیں؟ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ کہ ابھی ابراہیم عالم شباب کو نہیں پہنچے تھے کہ ہم نے پہلے ہی انہیں ہدایت عطا فرما دی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ہم نے پہلے سے ہی ابراہیم کو رشد دی تھی۔ ولی ماں کے پیٹ میں ولی ہوتا ہے، نبوت کی خلقت سے ہی نبی ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ابھی باپ کو نہیں پہنچے کہ باپ کو کہا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون کہ چچا جان یہ کیا مورتیاں ہیں جن کو آپ پوج رہے ہیں؟ تو نے کہا وجدنا آبانا لہا عابدین ہم نے اپنے آبا و اجداد کو جس مذہب پہ پایا ہے اسی پیچھے ہیں۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین تم اور تمہارے آبا و اجداد سب گمراہ۔ جس شخص نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، کسی کتاب سے نہیں پڑھا، اور والد تو فوت ہو گئے، حضرت طارق تھے ابراہیم کے والد، چچا نے پرورش کی اور چچا شرک کے گھر میں پرورش کی، اور وہ اتنی سے کہہ رہا ہے کہ آپ اور آپ کے باپ گمراہی میں ہیں، تو وہ علم کہاں سے تھا؟ کوئی ذریعہ کا؟ تو یہ انسانوں کا علم جو ہے، یہ انسانوں کا علم، اس علم کی کیا حد ہو سکتی ہے؟ یہ تو انسان بھی، ان کا علم بھی فانی، رب خود بھی باقی، اس کا علم بھی باقی۔ قالوا وجدنا آبانا لہا کہنے لگے ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے، فرمایا تم اور تمہارے آبا و اجداد سب کھلی گمراہی میں تھے۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین تو چچا کے ساتھ مشرک سارے مل گئے، انہوں نے کہا کہ وہ یہ ہمارے آبا و اجداد کو گالیاں نکال رہا۔ تو کہنے لگے ابراہیم ایک بات بتا، کیا تو کوئی حق لے کے آیا ہے یا ہمارے ساتھ مذاق کر رہا؟ اتنی نسلوں سے ہم اس کو پوج رہے ہیں، تو تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وَأَنَا عَلَىٰ ذِلْ الشَّاهِدِ ذرا غور کرنا، فرمایا ہرگز یہ تمہارا رب نہیں ہے، یہ جو مورتیاں جن کو پوج رہے ہو ان کو تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، تمہاری مورتیوں نے زمین کو پیدا کیا اور آسمان کو پیدا کیا، تمہیں پیدا کیا انہوں نے۔ وہ رب ہو سکتا ہے کہ جو اپنے وجود میں آنے کا بندوں کا محتاج ہو، رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، سب کو پیدا کیا۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ اور میں اپنے عقل سے یہ بات نہیں کر رہا، میں زمین و آسمان رب ہونے پر اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہہ رہا ہوں۔ سنی سنائی باتیں نہیں ہیں۔ انا علی ذالکم من الشاہدین، میں مشاہدہ کرنے والا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر کہہ رہا ہوں، تم نے تو وہ دیکھا ہی نہیں۔ یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ چچا جان آپ کے پاس وہ علم نہیں آیا، اس علم ہے، آپ میرے پیچھے چلے، میں آپ کو منزل تک پہنچا کے چھوڑوں گا۔ کس گندگیوں میں پھر رہے ہو، کوچے میں ڈگمگاتے پھر رہے ہو، کہاں جبین نیاز کو جھکا رہے ہو،
اور کس ویرانے کے اندر زندگی بسر کر رہے ہو، فتبعنی اہدک صراطا سویا، آ میرے پیچھے پیچھے چل، میں تجھے منزل مقصود تک پہنچا کے چھوڑوں۔ علم وہی ہوتا ہے جو نبی لے گیا، باقی کوئی علم کا وجود نہیں ہے۔ باقی کوئی علم دنیا کے لیے ہے، کوئی پیٹ کے لیے ہے، کوئی عالم بننے کے لیے ہے، کوئی ریسرچ کے لیے ہے، بندوں کے لیے ہے۔ علم وہی ہوتا ہے قد جانی من العلم ما لم یاتک، کہ زمین پر یہ علم نہیں جو زمین میرا علم ہے۔ فاتبعنی اہدک صراطا سویا، کتنا فرق ہے۔ اور ہم وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ، قرآن کہتا ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم حضرت ابراہیم کو دکھا رہے تھے ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت۔ ملکوت السماوات والارض، یہ 14 طبق جو کہلاتے ہیں، 7 آسمان اور 7 زمین، ہم بیک وقت ساتوں آسمان اور زمینوں کو ہم نے ابراہیم کی نگاہ کے سامنے رکھ دیا، اور وہ توحید الہی کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ کوئی ہے عالم، کوئی ایجاد ہوگا کہ بیٹھا اور سدرت تک بھی نگاہ جا رہی ہے، اور تحت الثری تک بھی جا رہی ہے۔ شان نبوت میں ڈگمگانے والوں، اس بشری عقل سے ہجرت کیوں نہیں کرتے ہو کہ دامن رسالت میں آؤ؟ کیا موت پڑ گئی ہے تم؟ مجھے بتاؤ، یہ قرآن ہے لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، یہ ہم اس لیے دکھا رہے تھے کہ ابراہیم کا ایمان سنا ہوا نہ ہو، دیکھا ہوا ہو، تاکہ وہ صحیح یقین والوں میں سے ہو جائے۔ توحید الہی ایک تو ہے پڑھ لینا لا الہ الا اللہ، حقیقت توحید تک پہنچنا۔ تو جتنی کائنات کی مخلوق کی جو نگاہ زیادہ مشاہدہ اتنی توحید الہی کبھی ہوتی جائے گی، جس کا جتنا مشاہدہ ہوگا اتنی ربوبیت الہی پر اس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ حضور جب کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو ابراہیم کو 14 طبق کی بات ہو رہی ہے، نبی کائنات کی ہر ذرے میں توحید الہی کا گواہی۔ اس لیے ان کا کلمہ لا الہ سے ہے، سرکار کا کلمہ اشہد سے۔ لِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اب جو 7 آسمانوں تک دیکھ رہا ہے اور 7 زمینوں پر دیکھ رہا ہے، وہ زمین کے اوپر کوئی نہیں دیکھ رہا جو تحت ثری تک دیکھ رہا ہے۔ کہتے رہتے ہو کہ ابھی یہ نہیں جانتا، وہ نہیں جانتا، کہاں وہ قبر اور کہاں تم؟ مجھے جواب دو کہ خلیل اللہ بیٹھے زمین پہ ہیں اور 7 آسمانوں کو دیکھ رہے ہیں، 7 زمینوں کو بیک وقت۔ ان اللہ کب بصرہ، مفسرین کہتے ہیں اللہ نے حضرت خلیل اللہ کی آنکھوں کو اتنی قوت دے دی کہ ان آنکھوں نے احاطہ کر لیا 7 زمینوں اور 7 آسمانوں کا۔ وہ زمین پہ 14 طبق کو دیکھ رہے تھے، جو زمین پہ بیٹھ کے 14 طبق کو دیکھ رہا ہے، جو لا مکان سے نکل کر کعبہ قوسین سے دیکھ رہا ہے، اس کے مشاہدے کیا؟ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ محبوب فرما دے آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب نہیں جانتا سوا اللہ کے۔ تو بھائی جو نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے، لا مقام میں ہے، وہ جو ہے ہی مقام کعبہ قوسین۔ تو اس کا جواب دو کہ 7 آسمان اور زمینوں میں جو ہے تو پھنستے تم اس لیے ہو کہ صحیح قرآن کو قرآن سے ٹکراتے ہو۔ سمجھ نہیں، یہاں علم کی بات ہے، یہاں یہ تو نہیں ہے کہ رب جلاتا بھی نہیں، جس کو چاہے جلا دے۔ عالم الغیب فجر علی غیبہ الا من ارتضی من رسول،
فرمایا اللہ کل غیب کا جاننے والا ہے، نہیں کسی کو اپنے غیب پر غلبہ دیتا مگر رسولوں میں سے جس کو چن لے۔ استثناء کیوں ہے؟ الا من ارتضی من رسول وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، نہیں ہے کہ تمہیں غیب پر مطلع کرے، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، مگر اللہ مطلع کرتا ہے رسولوں میں سے کسے چن لیتا ہے۔ اللہ ورسلہ، بے ایمان نہ بننا، اللہ پر ایمان لاؤ اس کی صفات کے ساتھ، نبی پر ایمان لاؤ۔ تو کوئی ہے دنیا میں جس کی یہ نگاہ ہو، ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو دیکھ رہا، کسی کی نگاہ وہاں پہنچ سکتی ہے؟ تو اب مجھے یہ بتاؤ وَكَذَلِكَ کا کیا معنی؟ ترجمہ تو یہ ہے نوری ملکوت السماوات والارض، اسی طرح ہم دکھا رہے تھے ابراہیم کو ساتوں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی۔ اس طرح یہ تشبیہ کیسے ہے؟ ایک ہوتا ہے مشبہ، ایک ہوتا ہے مشبہ۔ میں کہتا ہوں کہ جی وہ شخص تو شیر کی طرح بہادر ہے، تو میں نے کس کو تشبیہ دی؟ شخص جس سے تشبیہ دی وہ شیر۔ عربی کا قانون یہ ہے کہ جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے اس سے جس سے دی جا رہی ہے اس کا اعلیٰ ہونا چاہیے، اس کا چہرہ چاند کی طرف ہے، چاند سے تشبیہ دی جا رہی ہے اور اس کا چہرہ یہ مشبہ بھی ہی کہلاتا ہے اور چاند مشبہ ہے۔ اب بتاؤ وَكَذَلِكَ نُرِي، اسی طرح ہم ابراہیم کو دکھا رہے تھے۔ یہاں تشبیہ کس کو دی جا رہی ہے اور کس سے ہے؟ تشبیہ خلیل اللہ کو دی جا رہی ہے اور جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ فرمایا فرق یہ ہے محبوب تجھے ذات دکھا رہے ہیں، خلیل اللہ کو خلق دکھا رہے ہیں۔ ان کا اپنا مقام ہے، ان کی اپنا ظرف ہے، ان کے لیے یہ ہے، تیرا اپنا ظرف ہے، تیرا محبوبیت ہے، تو خلت سے اوپر ہے، تو محبوبیت کے مقام میں ہے، مشاہدہ ہر ایک کو کراتے ہیں، کسی کا مشاہدہ کہاں تک ہے؟ تیرا مشاہدہ باری تعالیٰ تک ہے، جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے خلیل اللہ۔ وَكَذَلِكَ نُرِي ابراہیم، اسی طرح ہم دیکھ ابراہیم۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات پڑی تو دیکھا ایک ستارہ چمکتا ہوا نکلا، قال ھذا ربی، خلیل اللہ نے کہا کہ یہ رب ہے، کیونکہ وہ ستارہ پرست بھی تھے۔ فلما افل قال لا احب الا فی، جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو فرمایا وہ رب کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ڈوب جائے۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا، جب چاند طلوع ہوا وہ ستارے سے زیادہ روشن تھا۔ یہ قرآن ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا کچھ اور چیز ہے۔ جب چاند نکلا تو کہا ھذا رب، یہ اس سے بڑا ہے، یہ رب ہے۔ فلما، جب چاند غروب ہو گیا فقال ان لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ دی تو میں بھی بھٹک جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربي ھذا اکبر، جب سورج نکلا تو کہا یہ رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے، اس کی تو بڑی روشنی ہے۔ فلما افلت، جب سورج بھی غروب ہو گیا تو فرمایا یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے قوم جو تم شرک کر رہی ہو اس سے میں بری ہوں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے دل کا رخ پھیر لیا اس ذات کی طرف، وجہت وجہی للذی، جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، جیسے وما انا من المشرکین وحاکمہ،
قالوا اتحاجون فی اللہ وقد ہدان، قوم نے کہا یہ اللہ کہاں سے تم نے نکال لیا؟ فرمایا تم مناظرے کر رہے ہو اور میں پہنچ گیا ہوں جہاں پہنچنا ہوں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم ابراہیم علیہ السلام کو دکھا رہے تھے۔ تو سمجھو، قرآن سے سمجھو، ابراہیم خلق کے تفکر سے خالق کی طرف آئے، مخلوق کو دیکھ کر ڈوبتے ہوئے ان کی صفات کی فنائیت کو دیکھ کر باقی کی طرف آئے۔ خلیل اللہ کی انی وجہت وجہی للذی، خلق سے خالق کی طرف تھی، اور وہ محبوب ہے جو خالق سے خلق کی طرف۔ ان کا مشاہدہ یقین صفات کہ صفت الہی سے آسمان ہے، صفات اور فعل خدا بندی سے زمین ہے، اور جو کچھ مخلوق ہے یہ مظہر ہے قدرت الہی کی۔ یہ صفات الہیہ کے مشاہدے سے خالق کی طرف گئے، یہ ایک مرتبہ ہے، لیکن اس کی کیا شان ہے جو خالق سے مخلوق کی طرف آیا، وہ کبھی نہ آتا مخلوق کی طرف۔ جس نے خالق کو دیکھا، کہاں خلق اور کہاں خالق، لیکن اس لیے رب نے بھیجا کہ تو نہیں آئے گا تو تو روح ہے، کائنات چال ہی نہیں۔ جس نے روح نکل جائے تو بدن بیکار، وہ نہ تھے تو کچھ نہ۔ مولوی صاحب ایک نما رنگ کر دیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، بولو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ وہ جو نہ تھے، یہ کوئی ایسے شعر تو نہیں ہے، یہ حقیقت۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہاں کی، جان ہے تو جہاں ہے، جان ہے وہ جہاں کی، جان ہے تو جہاں ہے۔ اس ذات باری تعالیٰ کے دیدار کے بعد مخلوق میں کون آتا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ تشریف لے جائیں، آپ کے بغیر یہ جہان نہیں چلا۔ ابھی کچھ لوگ باقی ہیں، کیا مطلب بھی نہیں آنا ہے، ان کی بھی جزا سزا کا مسئلہ ہے، اور تیرے بغیر یہ جہان نہیں چل سکتا۔ تو تشریف لے جا، اور حضور مصلی پہ کھڑا ہونا یہ تیرا کام ہے، پردے ہٹا کر دیدار کرانا میرا کام ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے تھے ارہنا یا بلال، یہ حدیث ہے، نماز کا وقت آ رہا تھا، حضور فرماتے تھے بلال ہمیں راحت پہنچا، اور کوئی فی الصلاۃ، فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ دل کی ٹھنڈک بھی ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں کہا؟ کیونکہ آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے جب یار کا دیدار ہوتا۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں، اور ارہنا یا بلال، کیونکہ عالم شہادت کے جھگڑے ہیں، اور بشر میں رہنے والا نور والی ذات، تو فرماتے تھے ارہنا یا بلال، اے بلال۔ ام المومنین فرماتی ہیں جب اذان ہوتی تھی نا تو اس طرح ہم سے جدا ہوتے تھے جیسے نہ ہم آپ کو جانتے ہیں نہ آپ ہمیں جانتے ہیں، ایسے اجنبیت کا عالم ہوتا تھا۔ ایک دفعہ یہ کیفیت بھی ہو گئی، ام المومنین فرماتی میں حاضر ہوئی، فرمایا تو کون ہے؟ میں نے کہا حضور میں عائشہ ہوں۔ فرمایا من عائشہ؟ عائشہ کون ہے؟ کہا جی آپ انت ابی بکر، ابو بکر کی بیٹی۔ فرمایا من ابو بکر؟ من نمی دانم کے حق،
اللہ روم کہتے ہیں کہ خدا ہی جانتا ہے تیری حقیقت، تمامی انبیاء در جستجو علی کہتے ہیں تمامی انبیاء در جستجو خدا دانی کے تو درچے مقام کہ انبیاء کی عقل حیران ہے اور تیری جستجو خدا دانی کے تو درچے مقامی، رب ہی جانتا ہے کہ محبوب تو کس مقام۔ یہاں قربان ہونے کی ضرورت ہے، قربان ہونے کی ضرورت ہے، فدا ہونے کی ضرورت ہے، یہاں دیدار محبوب کے لیے تڑپنے کی ضرورت ہے، یہاں یہ گھڑیاں جو ہیں انتظار کی گھڑیاں۔ کون کرتا ہے جس کو محبت نہیں، جسے محبت ہے اسے فرصت کہاں ترکی۔ گفت مشق نام لیلا خاطر خود را تسلا بے ہم، مجنو ردا کا نام لکھتا تھا، ہوا مٹا دیتی تھی۔ رومی کہتے ہیں کوئی گزرا، اس نے کہا پاگل، اور ریت کے ٹیلوں میں بھی کبھی نام باقی رہا ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے نہیں رہا ریت کے ٹیلے ہیں۔ گفت مشق نام لیلا می کنم خاطر خود را تسلا بے ہم، جب لیلا کا نام لکھتا ہوں میرے دل کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام سے لگاتی ہے۔ یہ مقام محبت ہے، یہ مقام فدائیت ہے، یہ مقام نثاریت ہے۔ لے گئے بازی تو لے گئے جو نفس کی قدورتوں سے نکل گئے، اور تیری عبادتیں تجھے کبھی نفس کی قدورتوں سے نہیں نکال سکتی جب تک محبت رسول نہیں آئی۔ یہی جوہر ہے جو جوہر کو جوہر لطیف کا کے رکھ دیتا، اور یہ تجھے صوفیوں کے بغیر نہیں ملے گا۔ ہم نے بھی بڑی گلیوں میں دھکے کھائے، یہ بات ملتی ہے تو صوفیوں کے ہاں ملتی ہے۔ ہم الخاصۃ للہ، امام غزالی کہتے ہیں کہ وہی گروہ جو خاص اللہ کا گروہ ہے وہ صوفیاء کا گروہ۔ ان کی کتابیں امام غزالی کو پڑھی، میں نے ایک پڑھوکے کو کہا امام غزالی کا مطالعہ کر، وہ تھے بڑے عقل پرست، مجھے کہنے لگے یہ بڑی خوش کتاب۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس کے انسان بیوی بچوں کی محبت سے ہی جاتا ہے۔ میں نے کہا آپ کو مبارک رہے، بیوی بچوں کی محبت ہی مبارک ہے، اور اس سے آگے کوئی محبت نہیں۔ جس کو خبر ہی نہیں کہ اس سے آگے کوئی محبت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت زید بن زنجیروں میں جکڑ کے لے جا رہے تھے، بخاری میں ہے، تو ابو سفیان نے کہا کہ میں تجھے اللہ کی قسم دے کے پوچھتا ہوں کیا اس وقت تیرا دل نہیں چاہ رہا کہ جس وجہ سے تجھے قتل کر رہے ہیں تیری جگہ وہ ہوتا وانت جالس فی اہلک، اور تو بچوں کے پاس بیٹھا ہوتا۔ آپ نے کہا اے کافر، تجھے بچوں کی محبت سے آگے کو محبت ملی ہو تو پتہ نہیں۔ اب مجھ سے سن، انشبک باللہ یا ابا سفیان، یہ آج بھی جملے عرش الہی پہ گونج رہے ہیں، عشاق مصطفیٰ کا کمال جو زمین و آسمان کو ہلا کے رکھ دیتا۔ کہا میں بھی تجھے اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں، سن میں کیا کہہ رہا ہوں، دل کی گہرائی سے کہہ رہا ہوں کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ حضور میری جگہ ہو۔ اگر تم میری گردن پہ تلوار رکھو اور آہستہ آہستہ کاٹو کہ مجھے زیادہ درد ہو، رسول اللہ فی بیتی فتصیبہ شوکۃ، اور میرا رسول گھر میں چل رہا ہو اور اس کے تلوے میں کانٹا چبھے، تو اللہ کی قسم مجھے گردن کٹنے کا وہ درد نہیں ہوگا جو یار میں کانٹا چبھنے کا درد۔ ابو سفیان نے کہا کہ ما رأیت احدا قط یحب اصحابہ ما یحب اصحاب محمد محمد۔ نے کہا لوگوں مکہ والوں میری زندگی گزر گئی، بڑے بڑے سلاطین زمانہ کے میں نے شہر دیکھے، تجارت کے لیے میں جاتا رہا، تمہارے قافلوں کا میں سپاہ سالار تھا، میں نے عجم کو بھی دیکھا، روم کے بادشاہوں کو بھی دیکھا، لیکن آج تک میں نے کوئی شخصیت نہیں دیکھی جس سے اتنی محبت کی جاتی ہو جو میں نے اصحاب محمد کو محمد سے محبت دیکھا۔
کیا انہیں موت نہیں نظر آ رہی تھی؟ پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھوڑیاں، ارد گرد کفار کا گروہ ہے اور حرم سے باہر لے جا رہے ہیں۔ کوئی ہے انسانی نفسیات کہ جو مجھے جواب دے کہ موت سے کون نہیں ڈرتا؟ سب سے بھیانک چیز دنیا میں موت ہے، اور موت سے ہر مخلوق ڈرتی ہے۔ سب سے زیادہ بزدل کافر اور مشرک ہے جو موت سے ڈرتا ہے۔ میں نے صرف ان شاہ کے مصطفیٰ کو ہی دیکھا ہے جو موت کو ٹھنڈے پیالے کی طرح نوش کرتے ہیں۔ یہ یہی ہے جنہیں موت کا ڈر نہیں، ڈر ہے ڈر۔ حضرت سعد بن ربیع غزوہ احد میں کافی دنیا شہید ہوئی۔ جبریل امین آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ تھوڑی دیر آپ بھی لیٹ گیا، تو آپ لیٹ گئے۔ شہید ہے کہ ہم رہ گئے، ان کی شہادت بھی رخ مصطفیٰ ہے، ان کا جینا بھی رخ مصطفیٰ ہے، ان کا مرنا بھی رخ مصطفیٰ ہے۔ تو جب احد ختم ہوا، سرکار نے اپنے غلاموں کی خبر شروع کی، تو فرمایا کہ تم میں کون ہے جو مجھے سعد بن ربیع کی خبر دے؟ تو ایک نوجوان نے کہا میں اسے پہچانتا ہوں یا رسول اللہ۔ فرمایا جا، اگر اسے زندہ پائے تو فقرا من السلام علیہ، میری طرف سے اسے سلام کرنا اور کہنا کہ کیف تجد انت، کہ تیرا کیا حال ہے، کس حالت میں تو ہے؟ تو کہتے ہیں میں ان شہداء میں سے تلاش کر جب میں نے سعد بن ربیع کو پہچان لیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے ہی خون کے اندر لت پڑے ہوئے، اتنا خون ان کا نکلا، پورا وجود زخمی، لیکن ابھی تک ان کی عقل کام کر رہی تھی۔ تو میں نے کہا ان رسول اللہ یقرئک السلام، کہ حضور علیہ السلام تجھے سلام فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کیف تجد انت، تو اس نے کہا فقرا من السلام علی رسول اللہ، کہ تیری حضور کو سلام عرض کرنا اور کہنا کہ یا رسول اللہ جو آپ فرماتے تھے کہ شہادت کی موت میں جنت ہے، وہ جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ اور اس کا نوجوان میرے قریب فرمایا ایک پیغام میرا قبیلہ انصار کو پہنچا دینا، پورے قبیلہ انصار کو ایک پیغام پہنچا دینا کہ لا عذر لکم یوم القیامت ان کان فیکم واحد بل رسول مترف او کما قال، کہ اے انصاریو اگر مدینے میں تمہیں ایک انصاری بچ گیا اور کسی کافر کا ہاتھ حضور کی طرف بڑھ تو قیامت کے دن اس انصاری کا گریبان ہوگا اور میرا ہاتھ ہوگا، تم اپنے لیے جی نہیں رہے ہو، تم اس نبی کی عزت کے لیے جی رہے ہو۔ یہ تمام بخاری شریف، اور وہ نوجوان کہتا ہے یہ آخری ان کا کلام تھا جس کے بعد ان کی روح پرواز ہوئی۔ اب بات تو یہ ہے کہ بندہ جب مرنے لگتا ہے تو اس کا زیادہ کوشش یہ ہوتی کہ توبہ استغفار کروں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں، اللہ سے عرض کروں کہ تو مجھے جنت عطا فرما۔ وہ ایک گھڑی ہے یا ادھر یا ادھر، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پہ ہے، اور وہ پچھلی ہمیشہ کی زندگی اسی پر کہ جس حال پہ مرے گا اسی حال پہ اٹھے گا، اسی حال پہ رہے گا۔ یہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں۔ لیکن کمال کی بات نہیں ہے کہ مرد زخموں میں بھی چور پڑا ہے اور لت پت ہے، اسے پتا ہے کہ وقت بھی آخری ہے، نہ وہ رت مانگتا ہے نہ وہ کوئی اور چیز مانگتا ہے، آخری پیغام بھی یہی ہے کہ محبوب کی خاطر قربان ہوتے رہنا۔ کتنے صوفی اور ولی ہوں گے نبی کے ریشے پر ہو جائے کہ اپنی پرواہ ہی نہیں، پھر بھی فکر ہے۔
اور حضرت سب سے پہلا شہید بدر کا عبیدہ بن الحارث، ان کی ٹانگ کٹ گئی تھی. یہ ان کی باتیں رہتا ہوں، لیکن جتنی بتائیں جائیں، جتنی دہرائی جائیں، سبحان اللہ، ان کے نام میں ہی برکت ہے، ان کے ذکر میں کیا برکت ہے. تو انہوں نے ایک صحابی سے پوچھا، یہ گر پڑے، ٹانگ کٹ گئی، 60 سال عمر تھی. ایک صحابی سے کہا کہ مجھے اشارے سے بتا دو کہ حضور کا چھپر، حضور پر یہ چھپر بنایا گیا، بلہو عریش، عریش عربی میں چھپر کو کہتے ہیں، جس کا پہرا صدیق اکبر. تو انہوں نے اشارہ کیا تو وہ ایک ٹانگ سے گھسٹتے گھسٹتے حضور کے خیمے تک پہنچا اور اپنا منہ نبی پاک کے قدموں پہ. حالانکہ یہ بھی حضور کے چچا کے بیٹے عبیدہ بن الحارث. تو منہ پہ رکھ کر کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کے چچا حضرت ابو طالب ایک شعر کہا تھا، کیا میں نے اس کی تفسیر پوری کر دی؟ وہ شعر تھا جب اہل مکہ سب اکٹھے ہو کے آئے تھے، انہوں نے حضرت ابو طالب کو کہا کہ آج ہم سارے مکہ کے جمع ہو کر تیرے پاس، یا محمد کو روک لو صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے خداؤں کو برا بھلا نہ کرو، ورنہ ہم سو کر تجھے بھی قتل کریں گے، انہیں بھی قتل کریں گے. اور اے ابو طالب، تیری طاقت نہیں ہے کہ تو اکیلے محمد کا دفاع کر سکے گا. اس گھڑی کے آنے سے پہلے ہم تجھے سمجھانے آئے کہ انہیں روک لیں. تو حضرت ابو طالب بہت جرأت والی شخصیت، تو آپ نے انہیں جواب میں شعر کہے تھے، کذبتم ببیت اللہ نبذ محمدا، کذبتم ببیت اللہ نبذ محمدا ولما یطعن حولہ وننازل. فرمایا کہ بیت اللہ کے رب کی قسم تم نے جھوٹ بولا کہ میں محمد کو چھوڑ دوں گا، بیمار بھی نکلے گی، میرے نیزے بھی نکلیں گے. فنحفظه حتى نسرى حوله ونزهل عن ابنائنا والحلائل. اور ہم اتنی حفاظت کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ہمارے ٹکڑے ان کے ارد گرد بکھر جائیں گے. ہم پشت ہونے والے بیٹے اور بیٹیوں کی حفاظت سے تو کیسے رہ سکتے ہیں پیچھے، لیکن کوئی ہمارے وجود کے ٹکڑے کر کے محمد تک. وَنَحْفَظُهُ حَتَّى نُسَرَّعَ حَوْلَهُ، ہم اتنی حفاظت کریں گے کہ ان کے ارد گرد ہمارے ٹکڑے بکھر جائیں. وَنَزْهَلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلِيلِ، ہم اپنے بیٹے بیٹیوں سے غفلت کر سکتے ہیں، لیکن محمد اتنا پیارا ہے، ہم مریں گے پہلے پھر کوئی اس کے نزدیک آئے. تو عرض کی کہ کیا میں نے آپ کے چچا کے اس قول کی تصدیق کر دی؟ تو سرکار نے فرمایا کہ تو نے تصدیق بھی کر دی اور تیری حق. تو پھر انہوں نے خوشی کے اندر شعر کہا، یکتو رجلی فإنی مسلم ارجو بہی عیشا من اللہ عالیا. اگر ٹانگ کٹ گئی ہے تو کیا پرواہ، میرا رب سے بہتر وجود دے دے. وَأَلْبَسَنِ الرَّحْمَنُ فَضْلِ مَنِّهِ لِبَاسًا مِنَ الْإِسْلَامِ غَدَّ الْمَصَابِيَا. اور خوشی مجھے یہ ہے کہ اب حضور نے بشارت دے دی ہے، میں ننگا ہو کر اس جہان سے نہیں جا رہا، نبی کی غلامی میں لباس اسلام لے کے جا رہا. اور تمام اصحابہ کرام میں یہ وہ شہید ہے، شہید اور غیر شہید کسی کو یہ شرف حاصل نہیں کہ اس کا سر نبی پاک کی. سرکار جب بدر سے ہٹے تو 3 دن آپ نے قیام فرمایا مقام روا پہ. حضور کا دستور تھا کہ ہر غزوے کے بعد 2-3 دن آپ قیام فرماتے تھے تاکہ غنیمت، لوگوں کی چیزیں یہ ساری سنبھال لیں. حضور شکریہ رب کا ادا کرتے رہتے تھے. تیسرے دن یہ عبیدہ بن حارث کا سر حضور نے اپنی گود میں رکھا
اور یہ واحد صحابی ہے کہ جب اس کا وصال ہوا تو اس کی نگاہیں چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کر. تمام صحابہ میں نے تحقیق کی ہے کہ یہ واحد صحابی تھا. وہ لجپال رسول، وہ کریم رسول اور وہ رحیم رسول. در حقیقت یہ ہے زندگی کا مزہ ہے نا، زندگی در حقیقت یہ ہے زندگی کا مزہ، سامنے یار ہو دم نکلتا رہے. در حقیقت یہ ہے زندگی کا مزہ کہ سامنے یار ہو دم نکلتا رہے. ساقیا تیرا میں خانہ باقی رہے، مست پینے سے پگھلتا رہے. ساقیا تیرا میں خانہ، سبحان اللہ، ساقیا تیرا میں خانہ باقی رہے، مست پینے سے پہلے سنبھلتا رہے. تیری نظر کرم سے رہے واسطہ، مست گرنے سے پہلے سنبھلتا رہے. در حقیقت یہ ہے زندگی کا مزہ، سامنے یار ہو دم نکلتا رہے. اللہ کریم اپنے محبوب کے صدقے ذوق شوق محبت موت سے پہلے بھی عطا فرمائے. انہ